بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے، اور انڈو پاک ہسٹری کا جو ٹاپک ہے وہ گریٹ اکبر پیریڈ کے نام سے ہے، جو کہ 1556 سے 1605 تک ہے۔ اور یہ لیکچر ہیلپ فل ہے دو بڑے اگزام کے لیے، اسپیشلی سول سروس اینڈ دوسرا PMS کے لیے۔ اور آج 12 تاریخ ہے 2020 کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نیچے اپنا لنک دے دوں گا، ای میل کا اور سوشل میڈیا کا، ٹویٹر کا، فور کانٹیکٹ۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اکبر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، کہ اس نے جو ہے وہ ابتدائی زندگی کیسے گزاری اور کیا کچھ اس نے کیا۔ ہم ان لائنوں کو میں جو ہے نا، یہ تو جسٹ میں نے ایک بلٹس کی شیپ میں لکھی ہوئی ہیں یہ لائنیں۔ آرمی چیف ہی ڈڈ ناٹ لائک اسٹرکٹ ڈسپلن، ہی نیور ریڈ اور رائٹ، اور ہیمیوریبل ڈکلیئرڈ ہمسیلف رولر ان دلی۔ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ میں باری باری ایکسپلین کرتا جاؤں گا، اور یہ تمام لائنیں کور ہو جائیں گی اسی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اکبر کا جو پورا نام تھا وہ جلال الدین محمد اکبر تھا، اینڈ ہی واز بورن ان 1542 AD، and his mother name was حمیدہ بانو and his father was ہمایوں۔ اور جب یہ جلال الدین اکبر پیدا ہوا، گریٹ اکبر پیدا ہوا، تو اس کے والد نے، ہمایوں نے، ایران سے اس کی تربیت کے لیے ٹیچر منگوائے، اور مقامی جو بیسٹ ٹیچر تھے وہ اس کے لیے منگوائے گئے، تاکہ اس کو ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ مہیا کی جا سکے۔ لیکن اکبر جو ہے وہ اسٹڈیز کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اور اس کے ٹیوٹر نے کمپلین کی، ہی از نان سیریس اینڈ ان اٹینٹیو ان ہز اسٹڈیز۔ اکبر نے خواہش ظاہر کی کچھ مختلف گیموں کے اندر، جس کے اندر بریوری تھی، کرج تھی، ویلر تھی، بہادری تھی، اور وہ گیمیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی گیمیں تھیں جس کے اندر اکبر بہت زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ پارٹ ٹائم گیمز کے اندر ایک تو یہ شوق رکھتا تھا کہ یہ پولو کھیلے، ہاتھی کی بیک پر، ہارس بیک، پلے پولو آن ہارس بیک۔ دوسرا جو ہے وہ ایلیفنٹ کی فائٹ کو دیکھنا پسند کرتا تھا یہ۔ اور تیسرا جو ہے ریسنگ عربین ڈاگ اور فلائنگ پیجنس یعنی کہ کبوتر اڑانا اس کو پسند تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس 20,000 سے زائد کبوتر تھے، اور یہ چیس کھیلنے کا شوقین تھا اکبر۔ اب ہم آتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ یہ بھی بلکہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ آرمی چیف والی طرف آئیں گے۔ تو اکبر نے اپنے والد کے ساتھ جو ہے چھوٹی عمر میں ایک جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے سکندر شاہ سوری کو شکست دی، اور اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ ینگ تھے، اور اسی وقت ہمایوں نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1556 میں ہوئی تھی ہمایوں کی، اور ان کو جو ہے وہ تاج پہنایا گیا تھا۔ اور بیرام خان کو اس کا ٹیوٹر مقرر کیا گیا، اور تمام گورنمنٹ کا انچارج، میٹرز کو دیکھنے کے لیے انچارج بنایا گیا تھا۔ پاکستانی کتابوں کے مطابق ان کی عمر 14 سال تھی، لیکن پیٹر موس جو کہ آکسفورڈ کے اچھے ہسٹورین رائٹر ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ 13 سال تھی ان کی ایج۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، جس میں یہ سارے پوائنٹ کور ہو جائیں گے۔ آرمی چیف والا، ہی ڈڈ ناٹ لائک اسٹرکٹ ڈسپلن، اور نیور ریڈ اور رائٹ والا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کیسے شوق پسند تھے، اور یہ بغاوت والا، یہ سارے کور ہو جائیں گے باری باری۔ تو اس میں اب میں چلتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے 13 سال کی عمر میں تخت سنبھالا ہے 1556 کے اندر، اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کا نام تھا بیرام، اور ان کی مدر حمیدہ بانو تھی، اور فوسٹر مدر تھی جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی اور جو اس کو چلا رہے تھے۔ لیکن اسی کے دوران 1556 میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ہیمو، انہوں نے اس کے بغاوت کی، اور یہ ہیمو وہ شخص تھا جس کو ہمایوں نے اپنے دور میں جو ہے وہ اہم عہدوں پر رکھا بھی تھا، اور یہ نوبل مین بھی تھا، اور اس نے بغاوت کی اور خود کو دلی کا حکمران جو ہے وہ شو کیا۔ تو دونوں طرف سے گریٹ اکبر کی فورسز اور اس کی فورسز آمنے سامنے ہوئیں، اور دونوں نے جنگ کی، جس کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت بھی کہتے ہیں 1556 کے اندر، اور ہیمو کو اس میں
باقاعدہ جو طور پر شکست ہوئی اور وہ مارا گیا، اور اس کو گریٹ اکبر کے پاس لایا گیا، اور اکبر نے اپنی تلوار سے اس کو جو ہے وہ قتل کیا یا اس کو مارا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کراؤن کا وہ حقدار بن گیا۔ اس کے علاوہ جو آرمی چیف کا جو یہ سلسلہ ہے، آرمی چیف اس کو پھر گائیڈ کرتا رہا آگے چل کر، اس نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلائیں۔ اس کے بلکہ ابھی 2 پوائنٹ اور ہیں یہاں پر جن کو میں بلکہ نیکسٹ سلائیڈ میں جانے سے پہلے ڈسکس کرتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہیں کہ ان کے راستے میں جو ہے جو چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی وہ فوسٹر مدر تھی اور بیرام خان آرمی چیف تھے۔ 1560 کے اندر ینگ اکبر نے بیرام خان کو ڈسمس کر دیا اور آرڈر دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں حج پر، اور جس وقت وہ جا رہا تھا راستے میں تھا، اور بیرام خان کو جو ہے وہ کسی دشمن نے مار دیا تھا، اور اس کی یاد میں پھر اکبر نے اس کے بیٹے کو نوبل چیف بنایا، یعنی کہ وزیر بنایا کسی اہم عہدے پر۔ تو اکبر کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف کا تو خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فوسٹر مدر تھی جو اس کا ایروگنٹ بیٹا تھا، اس کا نام تھا آدم، اس نے پھر اکبر کو جو ہے وہ رائل پیلس کے اندر مارنے کی یا قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو پھر اکبر نے اس کو جو ہے وہ شکست دی اور حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ سیڑھیوں سے پھینکا جائے جب تک یہ مر نہیں جاتا۔ تو پھر فوسٹر مدر والا بھی اور یہ تمام جو اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، جو اسٹرکٹ ڈسپلن جو لگا ہوا تھا ان چاروں کی طرف سے، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے حکومت سنبھالی ہے تو اس وقت اس کو کون سے کرٹیکل ایشوز آ رہے تھے جس وقت اس نے سنبھالی ہے۔ اس میں ایک تو اس کو ڈس آرڈر تھا اور ایڈمنسٹریٹو ایشو تھے، دوسرا سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کا ایشو تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد بیرام خان کا اس کو ایشو آ رہا تھا۔ یہ دونوں تو اس نے سالو کر لیے تھے، بیٹل میں بھی اس کو فتح ہوئی تھی اور بیرام خان کو بھی اس نے جو ہے وہ ریموو کر دیا تھا۔ یہ اکیلے طور پر حکومت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس کو صرف اور صرف ڈس آرڈر اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ رہے تھے، یہ جو مین ایشوز کے لیے 2 تھے یہ اس نے سالو کر لیے تھے۔ اب یہ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمایوں نے جس وقت دوبارہ اپنی سلطنت لی ہے اور کچھ علاقے جو کہ اس کے پاس سے چلے گئے تھے، جب اس نے ری کنکر کیا تو وہاں پر ڈس آرڈر اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز آئے ہوئے تھے، تو ان کو اس نے 2 بلکہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈس آرڈر تھا اور ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا۔ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر ملٹری گین تو ہو چکا تھا، لیکن ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ بالکل ہی تباہ ہوا تھا۔ اس میں جو بہت سارے علاقے تھے جس میں سندھ، کشمیر، دکن، اڑیسہ، گوندوانا، گجرات، ملوا اینڈ بنگال، یہ علاقے جو ہے وہ آزاد ریاستوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور جس وقت بابر نے یہاں پر انویژن کی اور اس کے بعد وہ چلے گیا تو راجپوتوں نے ان علاقوں میں اپنی جو ہے وہ پاور جما لی تھی۔ لیکن اکبر نے جس وقت حکومت سنبھالی تو اس کو ایڈمنسٹریٹو ایشو کے ساتھ ساتھ اکانومک ایشو بھی تھا، کیونکہ یہاں یہ علاقے امپورٹنٹ تھے، یہاں سے خزانہ جو ہے وہ ریاست کو نہیں پہنچ رہا تھا، ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا تھا، تو کچھ علاقوں نے ٹیکس دینے سے انکار بھی کر دیا اور رستے میں جو ہے وہ کرپشن بھی ہو رہی تھی۔ لیکن اکبر نے پھر جس وقت طاقت کا استعمال کیا، انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ قحط پھیل گیا، تھاؤزنڈس لوگ مارے گئے، تو اس کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور ٹیکس جس وقت ریاست کو نہیں پہنچ رہا تھا خزانے میں تو ملٹری کمپین اکبر کر نہ سکا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اینیمی فورسز تھی اکبر کی ان کو مزید اپنے پاؤں جمانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جس وقت اکبر جو ہے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہے تو اس کی جو انیشیل سٹیپس تھے اس نے پھر یہ بتایا کہ وہ فیوچر میں کیا کچھ پرفارم کرے گا۔ تو اس نے جس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہندو پرنسس سے شادی کی جو راجہ تھے جے پور کے، ان کی بیٹی سے شادی کی۔ آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، یہ بڑا ایک مشہور ہوا تھا ڈرامہ جودھا اکبر والا، شاید ابھی بھی میں بھی چل رہا ہو، تو اس میں آپ کو بہت ساری اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ تو اس نے پھر یہ بتایا فیوچر میں چل کے کہ ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہوں گے، اسپیشلی راجپوت فیملیز سے اور ہندوؤں سے، جس وقت اس نے شادی کی۔ پھر ہمیں ابھی اس کے آگے ایک بڑا اسپیشل کوٹ بھی ہے، وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد پھر 1560 کے اندر اس نے بیرام خان کو ڈسمس کیا
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بیرام خان کے بیٹے کو اس نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی یاد میں ایک نوبل کا عہدہ بھی دیا، وزیر بنایا. پھر اس نے سیریس تھریٹس کو ریموو کیا، اور ایروگنٹ خان جو آدم خان تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ پھر اب اس کی جو وفات کی بات ہے، یہ 1605 میں جو ہے وہ فوت ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ جو اس کی ڈیتھ کی بات ہے 1605 والی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے جو ہے وہ 1602 میں اس کے خلاف بغاوت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو زہر بھی دیا گیا تھا. اور پھر اس نے جس وقت بستر مرگ پر ہی شہزادہ سلیم جو کہ فیوچر کا ایمپرر جہانگیر تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس کو پھر آگرہ میں دفن کیا گیا تھا. لیکن 1691 کے اندر جاٹ کمیونٹی نے اس کے ٹام کو، مقبرے کو تباہ کر دیا تھا. یہ جو اس کا مقبرہ تھا آگرہ میں، اس کو تباہ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں کہ جو اس نے ڈیفرنٹ کیپٹلز بنائے تھے، جس میں آگرہ اور دلی 1570 تک اس کا کیپٹل رہا ہے. اس کے بعد فتح پور سکری جو ہے وہ 1570 سے 1584 تک رہا ہے. یہ 14 سال جو عرصہ رہا ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے پھر اس کو یہاں پر موو کرنا پڑا. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد لاہور رہا ہے 1584، یعنی کہ 1584 سے 1598 تک یہ لاہور رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو لاہور کا مطلب بھی بتاتا ہوں جو اس وقت لیا جاتا تھا. ہندو ٹریڈیشن کے اندر لاہور کا مطلب ہے فورٹ آف لا، LOH، لو کا قلعہ. لو بینگ دا مین آف لو بینگ دا سن آف راما ان دا سنسکرت. ایک پوئم ہے رامایانہ. تو اس پوئم کے اندر جو ہے یہ لو جو ہے وہ سن ہے راما کا، سنسکرت کے اندر. یہ میں نے اس کا مطلب پڑھا ہے، میننگ آف لاہور، فورٹ آف لا بھی کہتے ہیں اس کو. لا کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ملٹری کنکیسٹ تھی، جو ملٹری فتوحات ہیں، وہ اکبر نے کون کون سی کی. سب سے پہلے تو اس نے دلی پر کنٹرول کیا 1556 میں ہیمو کو شکست دے کر. اس کے اگلے سال ہی 1557 کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہوئی افغانز کی طرف اور ازبیک کی طرف سے، اس نے اس کو بھی کچل دیا. اس کے بعد اگلے سال 1558 میں اس نے کنٹرول لے لیا تھا لاہور، دلی، آگرہ اور جانپور کا. اور اس کے بعد اس کے بعد اس نے راجپوت ایک لیڈر تھا جے مال، اس نے اس کو شکست دی اور اہم قلعے پر چتور پر اس نے کنٹرول کر لیا تھا. یہ علاقے اس نے فتح کیے تھے: جے پور، گوندوانا، چتور، بہار، رنتھمبور، مروار، گجرات، بنگال، کابل. میں اس کو اب ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں. جے پور کے بارے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جے پور کا ایک اور نام بھی اس کو کہتے ہیں امبر. اکبر نے اس علاقے کا کنٹرول جو ہے وہ 1562 کے اندر لیا تھا، 1562 AD کے اندر. یہاں کا جو مقامی راجہ تھا اس کا نام تھا بہاری مال. بہاری مال نے اس کی یوں کہہ لیں کہ آپ حکمرانی کو قبول کر لیا تھا. اس کے بعد دوسرا کہ آ جاتا ہے جی گوندوانا. گوندوانا کو جو رول کر رہی تھی وہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا رانی درگاوتی. ٹھیک ہے جی. وہ بڑی فیمس تھی اپنی بریوی اور ایبیلٹیز کی وجہ سے. اس نے جو ہے وہ اس کے اٹیک کو ریزسٹنس کیا کرج کے ساتھ، لیکن وہ روک نہ سکی. پھر اس نے خود کو آگ لگا لی تھی، اور دس ایریا واز کانکرڈ ان 1564 کے اندر. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف، چتور کی طرف. چتور کے جو یہاں کے جو حکمران تھے اس کو اکبر نے شکست دی تھی 1567 کے اندر یہاں کے راجہ کو، اور اس نے پھر جو ہے ان کی اوبیڈینس کو قبول کر لیا تھا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بہار کی طرف. جو بہار کے راجہ تھے انہوں نے اپنا الائنس اکبر کے ساتھ شو کیا تھا 1568 کے اندر، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے نے بغاوت کی تھی. لیکن اکبر نے پھر دوبارہ اس علاقے کو 1572 یعنی 1572 AD کے اندر دوبارہ اس کو کنٹرول میں لے لیا تھا. پھر رنتھمبور کی بات کرتے ہیں. اکبر نے اس امپورٹنٹ ایریا رنتھمبور اور کیلنجار کو بڑی لمبی پرلونگ سٹرگل کے بعد اس کو فتح کیا تھا، اور یہ اس نے 1570 میں کیا تھا. دا رولرز آف بکنار، جیسلمیر اینڈ جودھ پور، یہاں کے حکمرانوں نے پھر جو ہے وہ اس کی
اوبیڈینس کو قبول کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں مروار کو اس نے جو ہے وہ 1570 میں مروار کو بھی اس نے کور کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب گجرات کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت گجرات جو ہے وہ سینٹر تھا پرتگیز کی تجارت کا، اور لیکن انہوں نے اس کو بھی پھر فتح کیا گجرات کو 1572 کے اندر۔ پھر یہاں سے اس نے اپنے ریلیشنز پرتگیز کے ساتھ بھی اچھے ڈیولپ کر لیے تھے۔ پھر اب ہم بنگال کی بات کرتے ہیں، بنگال کی۔ تو بنگال کو اب اکبر نے اپنے ساتھ الحاق کیا تھا 1576 کے اندر۔ اس کے بعد پھر اب ہم آخر میں آتے ہیں جو کابل کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا 1585 کے اندر۔ اکبر نے کابل کو کیپچر کیا تھا، اور ہی ہیڈ آلسو انیکسڈ کشمیر، سندھ، کندھار، دکن، اڑیسہ ٹو ہز کنگڈم۔ یہ علاقے بھی پھر اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیے تھے، اور پھر اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایڈمنسٹریشن کو مضبوط بھی کیا۔ اب اکبر نے جو ریفارمز کی تھی، سب سے پہلے ملٹری ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن اکبر کا جو کال ہے ویری امپورٹنٹ سمجھنے کے حوالے سے ہے۔ جو بھی آدمی کو موقع ملے ملک کو چلانے کا تو یہ اس میں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ، رچ، پیسفل اینڈ یونائٹڈ امپائر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، جس میں اسٹرانگ آرمی آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس اکانومی ہونی چاہیے، گڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے، جسٹس کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے، اور ریلیجیس پیس ہونا چاہیے، جس کی مثال میں نے ابھی آپ دیکھا اس نے جو ہے وہ ایک ہندو پرنسس سے شادی کر کے ریلیجیس پیس کی ایک ایگزامپل قائم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ ان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ اس نے ریفارمز لے کے آیا تھا۔ اس نے جاگیردارانہ سسٹم کو ختم کیا اور منصبداری کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ میں وہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھا۔ اکبر سے پہلے یہاں پر فیوڈل سسٹم تھا ملک کے اندر، جس میں بادشاہ جو ہے وہ سرداروں کو جاگیر دے دیتے تھے، اس کے بدلے میں وہ ان کو سالانہ ریونیو پے کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ گھوڑے پرووائڈ کرتے تھے وار کے ٹائم پر۔ یہ سسٹم تھا، لیکن اکبر کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اکبر کہتا تھا کہ یہ میرے سے زیادہ چفتینس یعنی کہ سرداروں کے لائل ہیں، تو اس نے اس سسٹم کو ختم کیا، اور اس کی جگہ اس نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا منصب کے نام سے، عہدوں کے نام سے۔ تو ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے اس نے 10 سے 20,000 منصب کریٹ کیے، اور جس میں جو سب سے زیادہ ہائر منصب ہوتا تھا 5,000، اور اس سے زیادہ کہ جو گھورسس ان کے ایک آدمی کے انڈر ہوتے تھے، اور وہ عہدہ جو ہے وہ رائل بلڈ کو دیا جاتا تھا۔ اور اس میں جو دو ٹرمیں یوز ہوتی تھی، ذات کی اور سوار کی۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے ZAAT، ذات کا مطلب ہوتا ہے سولجر، مین دا نمبر آف سولجرس، اینڈ سوار کا مطلب ہوتا ہے SOWAR کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف کیولری۔ یہ اس نے منصبداری کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے علاوہ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بک میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ منصبداری کے سسٹم کو اس نے 33 رینک میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہائر رینک ہوتا تھا اس کے اندر 5 سے 10 ہزار کیولری، اور موسٹلی یہ جو دیے جاتے تھے وہ رائل بلڈ کو دیے جاتے تھے، رائل بلڈ کو۔ اور جو رینک 5,000 to 500 ہوتا تھا یہ نوبیلز کو دیے جاتے تھے، اور جو سب سے لویسٹ رینک ہوتا تھا جس میں 10 ہورسز ہوتے تھے وہ عام آدمی کو دیا جاتا تھا۔ منصبداری کا سسٹم تو یہ آگے چل کے پھر آگے جو انگریزوں نے بھی پھر اور بعد میں بھی اس کو لوگوں نے اپنایا اس سسٹم کو، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیشینٹ سمجھا جاتا تھا، اور اس سے ملٹری ایک بہترین ٹرینڈ ملٹری ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک انفارمیشن ہے اس کے اندر کہ مشکل کے اندر جس وقت اگر ریاست کو مشکل ہوتی تھی تو ان کو پھر یوں کہہ لیں کہ آپ چفتین یا سرداروں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا تھا، تو یہ اس نے ایک بڑا اچھا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اور اس نے ایک اور انفارمیٹیو چیز یہ ہے کہ ان کے لیے اس نے پھر اسپیشل جو ہے وہ تنخواہیں بھی رکھی ہوئی تھی، ان کو تنخواہیں بھی ملتی تھی بر وقت ریاست کی طرف سے، کنگ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جاگیر بھی ان کو دی جاتی تھی وہ ان اپنی زندگی تک انجوائے کر سکتے تھے، مرنے کے بعد یہ آگے ان کے بیٹوں کو ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، یہ پریولیجز جتنی بھی ہوتی تھی ان کی زندگی تک تھی، زندگی کے بعد ان سے واپس لے لی جاتی تھی مرنے کے بعد۔
اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اور جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں، جسٹس ریفارمز کیسے لے کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ریاست کو 15 پروونسز کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا اکبر نے۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا بھی ہوا ہے 12 پروونسز پڑھے ہوئے ہیں، لیکن پیٹر ماؤس کی بک کے اندر میں نے اس کو 15 پروونس پڑھے ہیں، لیکن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں 15 صوبوں کو اس میں ریاست کو اس نے 15 صوبوں میں کیا، پھر اس کو سب ڈیوائیڈڈ کیا سرکار یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے اندر، پھر سب ڈیوائیڈڈ کیا پرگناس کے اندر یا سب ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ سے سب ڈسٹرکٹ کے اندر، اور جو پروونس کو رن کرتا تھا وہ صوبے دار یعنی کہ گورنر ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر کوتوال جو تھا ملٹری آفیسرز کے ساتھ وہ ڈسٹرکٹ کو رن کرتا تھا، اور ڈسٹرکٹ کے لیے ریونیو کلیکٹر ہوتا تھا اور اس کو عمل گزار بھی کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک ان کی اہم شخصیت تھی، اس کا نام تھا تودرمال۔ وہ ایک ہندو تھے، 2 اہم عہدوں پر رہ چکے تھے، وہ وزیر بھی رہ چکے تھے اور منسٹر آف ریونیو بھی رہ چکے تھے، یعنی کہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے تھے اور منسٹر آف ریونیو بھی رہ چکے تھے تودرمال۔ تو انہوں نے پھر یہ 1582 کے اندر یہ سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا تھا، اکنامک سسٹم۔ ہم اس کو آگے چل کے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ تو بلکہ میں یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا کہ 1582 کے اندر اس نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا تاکہ لوگوں سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے ریونیو کلیکٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اکبر نے سول کیسز کے لیے اور کرمنل کیسز کے لیے خود ججز کو اپوائنٹ کرتا تھا میرٹ کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ ریاست کی طرف سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ سول کیسز کے لیے مسلم کو مسلم شریعہ لاء کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا، ہندو کو ان کے سسٹم کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کرمنل کیسز کے لیے ایک علیحدہ سب کے لیے ایک ہی بنا ہوا تھا، لیکن سول کے لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ، ہندوؤں کے لیے علیحدہ۔ اس کے علاوہ پھر ٹیکس آفیشلز کی ہم بات کرتے ہیں۔ ٹیکس آفیشلز کیسے مطلب کلیکٹ کرتے تھے؟ ٹیکس کا یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ گورنر کو ایمپرر کو جاتا تھا، ریاست کے خزانے میں شہنشاہ کو، نہ کہ گورنر کو جاتا تھا، تاکہ کرپشن سے بچا جا سکے۔ پھر جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے تھے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وقتاً فوقتاً ٹرانسفر کیا جاتا تھا، تاکہ ایک جگہ پر رہ کر وہ کسی قسم کی تخریب کاری نہ کر سکیں، کرپشن نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ 9 جیولز بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اکبر کے اندر۔ یہ وہ 9 لوگ تھے جو کہ اکبر کو مکمل طور پر چلا رہے تھے، اس کو گائیڈ بھی کرتے تھے، اس کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ اس میں جو اہم ترین لوگ تھے ابو الفضل اینڈ فیضی، بیربل، تانسین، مان سنگھ، تودرمال، عبدالرحیم خانہ، اور اس کے بعد فقیر ایاز الدین اینڈ ملا دو پیازا۔ یہ 9 جیولز آف دا کورٹ یعنی کہ 9 رتن بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ منی کا سسٹم جو ہے وہ کیا تھا؟ اکبر نے دوبارہ جو جاگیریں دی ہوئی تھی اس کو اس نے ری میئر کیا، اور فصلوں کو بھی دوبارہ ریکارڈ کیا، اور پہلے جو ہے وہ فصل کا ہاف لیا جاتا تھا، یعنی کہ جتنی فصل ہوئی اس کا ہاف ٹیکس لے لیا جاتا تھا، لیکن اس نے پھر بعد میں 1/3 کر دیا کراپس کا، لیکن اس سے جو ہے وہ پھر اکانومی کو تو تھوڑا سا لاس پہنچا۔ اور اس کے علاوہ یہ رقم جو ہے وہ رائل ٹریجری میں بھیج دی جاتی تھی ڈائریکٹ، اور اس کو کلوزلی چیک کیا جاتا تھا کرپشن کو روکنے کے لیے، اور آفیشلز کو اسپیشل ایڈوائز کیا جاتا تھا کہ وہ فارمر کو ہیلپ کریں۔ اس کے علاوہ اکبر نے ٹیکس کو بڑھانے کے لیے نئے روڈز، درخت، ریسٹ ہاؤسز، ویلز اس نے انٹروڈیوس کروائے، اور اکبر نے نیو منٹ انٹروڈیوس کروایا۔ بیسیکلی یہ نیو منٹ کا جو سسٹم تھا یہ 1577 سے 78 کے اندر یہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ انٹروڈیوس تودرمال کے مشورے پر ہی ہوا تھا، اور یہ تودرمال نے ہی بتایا تھا کہ 1/3 والا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے، اور ان کو کہا کہ آپ کیش کراپس اگائیں اس کے لیے۔ اور جس وقت یہ رائل منٹ کو انٹروڈیوس کروایا تھا 1577-78 کے اندر، اور اس کے ریاؤنڈ آرٹسٹ تھے عبدالصمد، تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے علاوہ پھر بینکس انٹروڈیوس کروائے، اور تاکہ وہ لوگوں کو قرضہ دیں، اور اس میں زیادہ تر منی لینڈر جو ہے وہ ہندو تھے۔ اس کے بعد جو کہ ریلیجین، میں نے آپ کو اس کے کوٹ میں جو میں نے سٹارٹ میں اس کا جو کوٹ لکھا تھا میں اسی کے مطابق ہی چل رہا ہوں کہ ایک پاورفل امپائر کے لیے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ میں بلکہ آپ کو ذرا بیک میں لے جاؤں، یہ اکبر کے ادھر
اسٹرانگ آرمی کی بھی میں نے بات کر لی، منی کی بھی بات کی، گڈ گورنمنٹ کی بھی بات کی، میں نے جسٹس کی بھی بات کی کہ کیسے بات کرنی ہے۔ اب ہم ریلیجیس پیس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لیکچر اختتام ہو جائے گا۔ اسی کے کول کے اوپر ہی میں نے جو ہے یہ سارا لیکچر ریسرچ کیا ہے۔ اس نے پھر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے پر جو پابندی تھی کلنگ، وہ دوبارہ لگا دی۔ یہ یعنی کہ پہلے گائے کو کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ذبح کرنا، اس نے پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس نے پھر جزیہ ٹیکس ختم کر دیا ہندو پلگرمیج کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کہا جی مندر کو ڈسٹرائے کرنا کرائم ہے، اور اس کے علاوہ ہندوؤں کو اس نے ہائی پوزیشن دی گورنمنٹ کے اندر اور آرمی کے اندر، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر فیوچر میں چل کے اس کے خلاف بغاوت ہونی شروع ہو گئی تھی، اور ہندوؤں کو اس نے جو ہے وہ بہترین پوزیشنوں پر لگایا، لیکن اس سے پھر ہندوؤں کو، کیونکہ میجورٹی میں تھے، اس نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیٹر ماس نے لکھا ہے یہ والا جملہ۔ اس کے علاوہ اکبر نے سٹاپ کر دی تھی جو ستی کی رسم تھی اور چائلڈ میرجز تھی۔ ستی سے مراد یہ ہے کہ اگر مرد فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ اکبر نے بھی ختم کی۔ پھر آگے چل کے جو ہے جب انگریز آئے انہوں نے بھی ختم کی، چائلڈ میرجز پر بھی پابندی لگائی، اور بیبی گرلز کو کلنگ کرنا یا زندہ دفنانا وہ اس نے ختم کیا۔ جانوروں کی یہ جو سیکریفیکیشنز ہیں، قربانی چڑھاوے چڑھانا، یہ اس نے بند کیا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے دوسرے ریلیجن کی رسپیکٹ کے لیے ایک اور اہم ترین قدم لیا، جس میں ہندوز کو جو کہ اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، ہی اڈاپٹڈ سب ہندو کسٹمز ٹو بیلنس دس ریبیلین۔ اس نے جو ہے وہ راجپوت پگڑی پہنی، ماتھے پر جو ہے وہ کلرڈ مارک لگایا، فور ہیڈ پر ٹکا، دیوالی سیلیبریٹ کی کورٹ کے اندر۔ پیپلز ور ناٹ الاؤڈ ٹو کال دیئر چلڈرن محمد، یہ بھی میں نے پڑھا ہے بک کے اندر۔ اور یہ بک، بلکہ میں آپ کو اس کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں، یہ بھی آکسفورڈ کی بک ہے، اس کا عصمت ریاض نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عربک کو ڈسکریج کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم کیلنڈر کو، جو لیونر کیلنڈر تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ نئے ماسک نہیں بنائے جاتے تھے اور پرانی کو ریپیئر نہیں کیا جاتا تھا، اور سورج کی ورشپ کا بھی اس نے کام شروع کیا۔ لیکن اس نے جو غلامی کا قانون تھا، سلیوری کا، وہ 1582 کے اندر اس نے ختم کیا۔ اس کے علاوہ فتح پور سیکری کے اندر جس وقت یہ تھا تو اس نے ایک وال آف ورشپ بنائی جہاں پر مسلمان سکولر ڈسکس کرتے تھے اسلامک فیتھ اور قرآن کی باتیں۔ بعد میں پھر مختلف ہندوازم، جینزم، کرسچینٹی، زوراسٹرزم کے لوگ بھی آنا شروع ہوئے۔ پھر اکبر نے 1582 کے اندر 1582 کے اندر ایک نیو ریلیجین انٹروڈیوس کروایا جس کا نام تھا دین الہی۔ وہ اس نے جو اچھی ٹیچنگز تھی سب ریلیجن کی اس نے اکٹھی کر لی، اور پھر 10 سال بعد جو ہے وہ اسلام کی طرف یہ دوبارہ لوٹا اکبر۔ اس کے اندر دین الہی کے فیچر یہ تھے کہ ایک گاڈ، ایک پرافٹ، قرآن ہوگا، اکبر ایز گاڈ ریپریزنٹیٹیو آن ارتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اکبر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اباؤٹ ریلیجین آلویز رائٹ از سپورٹڈ بائی دا قرآن، اور پیپل بو ڈاؤن بیفور گاڈ اینڈ اکبر، جس کو پھر آگے چل کے حضرت مجدد علف ثانی نے خوب مخالفت کی تھی ان کی۔ پھر ٹالرنس، دوسروں کے برداشت ہونا چاہیے، دوسروں کے مذاہب کے بارے میں اچھی بات ہے، آل ریلیجن ہیو سم گڈ کریکٹرسٹکس، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب اکبر 1605 میں مرا تو جو پھر آگے چل کے جو ہے وہ ان کی مغلوں کی حکومت ڈاؤن ہونا شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ ان لوگوں نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ سیکنڈ ہاف سینچری کے اندر یورپ بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہا تھا، یہ یہاں پر آتے تھے، تجارت کرتے تھے، لاٹ آف پروفٹ کماتے تھے۔ 22 سپتمبر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی، 22 سپتمبر 1599 کے اندر کچھ تاجروں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، اور اس کو باقاعدہ کوئن کی طرف سے جو پرمیشن ملی وہ 16 میں ملی، اور 1608 کے اندر پہلا جہاز جو لے کے آیا تھا وہ کیپٹن ہاکنس لے کے آئے تھے، اور ان کو پرمیشن ملی تھی سورات کے لیے، اور سورات کے اندر ہی ان کے یہ ور تھے، ڈبلیو آئے گا یہاں پر، اچھا وہ پرتگال تھے، ان کے مخالفین جو ہے ان کے کمپیٹیٹر یوں کہنے پرتگال تھے۔ انہوں نے 1612 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پرتگال کو شکست دی، اور پہلا جو امبیسڈر انگلینڈ کی طرف سے باقاعدہ اپوائنٹ ہوا تھا جہانگیر کی حکومت میں، وہ تھامس رائے تھا، اس کا نام تھا تھامس رائے، اور وہ 1615 کے اندر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ 1644 کے اندر میں جہاں آرا کا سکسیسفل ٹریٹمنٹ کیا ڈاکٹر بیان نے، اور اس نے مطالبہ کیا کہ بنگال کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کی اجازت دی جائے،
اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہ ہو، بادشاہ نے الاؤ کیا، اور وہ کنگ جہانگیر نے الاؤ کیا تھا، اور پھر آگے چل کر ان کے ہاتھ سے بنگال ہی پھر نکل گیا تھا۔ پھر 1662 کے اندر میں جو پرتگال کے کنگ تھے انہوں نے اپنی سسٹر کی شادی جو ہے وہ انگلینڈ کے بادشاہ سے کی، پھر اور انہوں نے بمبئی ان کو جہیز میں دیا، تو پرتگال سے ان کے اچھے تعلقات ہو گئے، ان کی کمپٹیشن والا سسٹم ختم ہو گیا تھا۔ کنگ جارج کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، انگلینڈ کے کنگ جارج تھے۔ لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ لیکچر